باطنی تقوی ضروری ہے، اگر دل پاک ہے تو تمام جسم پاک ہے، اگر دل صاف نہیں تو تمام جسم میں فساد ہوگا۔ برے کاموں سے بچنے کے لیے دل کی صفائی ضروری ہے، اور صفائی دل کے لیے باطنی تقوی ضروری ہے۔ اگر دل پاک ہے تو جسم پاک ہے، اگر دل صاف نہیں تو تمام جسم میں فساد ہوگا۔ ہم دولت سے ہم نشین خرید سکتے ہیں، دوست نہیں۔ جس کا لباس باریک اور ہلکا ہوگا اس کا ذہن بھی ہلکا ہوگا۔ ہم دولت سے نرم بستر خرید سکتے ہیں، نیند نہیں۔ لوگوں کی نیکیوں کو ظاہر کرنا چاہیے اور برائیوں سے چشم پوشی لازمی ہے۔ صبح سویرے اٹھنا چاہیے اور سب سے پہلے جو خیال دل میں آئے زبان سے نکلے وہ خدائے پاک کا ذکر ہونا چاہیے۔ دوست جو صرف تمہاری اچھی حالت کا دوست ہو اور آڑے وقت میں کام نہ آئے اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ وہ سب سے بڑا دشمن ہے۔ عاقل وہ ہے جو اپنے آپ کو ملامت کرے اور خدا تعالیٰ کی عبادت و اطاعت میں مشغول رہے۔ احمق وہ ہے جو نفس پرست ہو اور خدائے برتر سے غافل ہو۔ ہم کلام میں نرمی اختیار کرو، لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ امیدیں چھوٹی ہوں تو عمل درست رہتے ہیں۔ اس علم کی تلاش کرو جو موت کے وقت اور روز آخرت تمہارے کام آئے گا۔ گناہ سے پاک انسان دلیر اور عیبی بزدل ہوتا ہے۔ خالق سے ایسا معاملہ کرو جیسا کہ تم اپنے غلام سے اپنے لیے کرانا چاہتے ہو۔ اگر کوئی شخص قرض لے اور دینے کی نیت نہ ہو تو وہ چور ہے۔ جو شخص زیادہ مال رکھتا ہو اس کے لیے کسب کرنے سے عبادت کرنا بہتر ہے۔ مجلس میں تکیہ لگا کر بیٹھنا مکروہ ہے، اور نشان تکبر مگر سوائے کوئی بیماری کے۔ جو روزی حلال نہ کر سکے اس کا نکاح نہ کرنا بہتر ہے، کیونکہ کسب حرام ایسا گناہ ہے کوئی نیکی اس کا تدارک نہیں کر سکتی۔ گری ہوئی چیز کا بغیر اطلاع قبضے میں کر لینا لوٹنے کی مانند ہے۔ جو کچھ خدا نے حکم دیا ہے اس کی تعمیل کرنے اور جن کاموں کو خدا برتر نے منع فرمایا ہے اس سے باز رہنے کا نام تقوی ہے۔ اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھ لینا جہالت ہے، بلکہ ہر شخص کو اپنے سے بہتر سمجھنا چاہیے۔ غریب مہمان آئے تو قرض لے کر بھی تکلف کر۔ تکلف کی زیادتی محبت کی کمی کا باعث بن جاتی ہے۔ نیک عورت امور دنیا سے نہیں بلکہ اسباب آخرت سے ہے۔ جس بیوی سے تیرے والدین ناراض ہوں اس کو طلاق دے دینا خدمت والدین میں شامل ہے۔ مجلس کے اندر بیٹھ کر قریب تر لوگوں کی مزاج پرسی کرو۔ میزبان کو انتظار میں مت ڈالو، مقررہ وقت پر آنا واجب ہے۔ محتاج کو مہلت دینے میں کوئی احسان نہیں بلکہ عدل و انصاف ہے۔ بچوں کی اصلاح مکتب میں ہے اور عورت کی گھر میں۔ بھوک سے کم کھاؤ تاکہ قوت عبادت اور راحت میسر ہو۔
توبہ کرنا آسان لیکن گناہ چھوڑنا مشکل ہے۔ فاسق کی برائی بیان کرنا غیبت نہیں۔ بوڑھے کی رائے جوان کی طاقت سے بہتر ہے۔ کم عمر شخص کے گناہ تم سے کم ہیں، اس لیے اس کی عزت کرو۔ محبت سے پیش آنا سب سے پہلی نیکی ہے۔ شکایت کا ترک کرنا صبر ہے۔ نفس کی مخالفت خدا کی دوستی ہے۔ عبادت بغیر توبہ کے صحیح نہیں، کیونکہ خدا نے توبہ کو عبادت پر مقدم کیا ہے۔ خوشامدی لوگ تیرے لیے تکبر کا ذریعہ ہیں۔ دوسروں کے مال کا لالچ نہ کرنا بھی اعلیٰ سخاوت ہے۔ غریبی مرد کو ننگا کر دیتی ہے اور پیسہ عورت کو۔ رات کا کھانا کھا کر صبح کی فکر کرنا کفر ہے۔ گناہ نسور ہے، اگر ترک نہ کرو گے تو بڑھتا رہے گا۔ مشاورت ایسے لوگوں سے کرو جو اطاعت خدا کی خوب کرتے ہیں۔ صبح کو عزت حاصل کرنے کے لیے بازار ضرور جایا کرو، یعنی تجارت کیا کرو۔ مصیبت میں آرام کی تلاش مصیبت کو ترقی دینا ہے۔ انسان کے پاس ایک ایسی قوت بھی ہے جو مستقبل میں جھانک سکتی ہے۔ یہ اس وقت بیدار ہوتی ہے جب حواس خمسہ سو رہے ہوں اور دماغ مشاہدات کی مداخلت سے آزاد ہو۔